اسی طریقے سے آئی تھنک ایک اور چیز جو ہمیں جس پہ فوکس کرنا چاہیے وہ اپرچونٹی ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے پہ. بہت امپورٹنٹ چیز. ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے کہ نماز لوگ پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، فرض نمازیں پھر بھی کسی نہ کسی طرح ٹوٹی پوٹی طریقے سے پڑھ لی 5، لیکن مسلمان ہو کے قرآن ہماری زندگیوں میں تھا ہی نہیں ابھی تک اگر دیکھا جائے تو. اب کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، اب ٹائم ہے، اب ایکسٹرا ٹائم جو فارغ ہوتے ہیں اس میں بجائے اس کے کہ اس بیماری کے اوپر بیٹھا جائے، اسپینڈنگ ہول ٹائم آن دا فیس بک اینڈ واٹس ایپ اینڈ یوٹیوب اینڈ دا اسمارٹ ٹی وی ایز ویل، شی از پوائنٹنگ آن دا اسمارٹ ٹی وی. سو بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر وقت کا گزارنا کہ جن میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل آپ زندگی سے نکال ہی دیں، آپ نہیں نکال سکتے. یو جسٹ کینٹ ٹیک اٹ آؤٹ آف یور لائف بیکاز اب یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. وہ تو مجھے شکر ہے کہ میزلوز ہائرارکی جو ہے اس نے بنائی تھی آئی ڈونٹ نو 80s کے اندر. اگر آج میزلوز ہائرارکی بنائی تو اس کی ہائرارکی کے ٹاپ کے اوپر موبائل ہونا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز لائف کے اندر کیا ہے؟ سیل فون. اور اس کے ساتھ بلکہ اس کے اوپر بھی ہونا تھا وائی فائی. آئی کین ویل انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری ضرورت ہے. اس سے جو چیز آپ ضرورت کے تحت کرنی ہے اس کو یوز کریں، لیکن ایکسٹرا ٹائم کیا کرنا ہے؟ ایکسٹرا ٹائم قرآن کے ساتھ گزاریں. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایسی کتاب دی ہے کہ میں اس دن پڑھ رہا تھا حدیث، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے پڑھی ہوتی ہے وہ حدیث لیکن ایک مختلف طریقے سے ذہن میں آتی ہے، یا کبھی کبھی کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو ایک دم سے ہلا دیتی ہے. اس حدیث میں پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ سنی ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت والے دن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. پھر ایک اور جگہ پہ کیا آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑے گا. اور پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جس نے اس کو اپنا رہبر بنایا ہوگا، یعنی قرآن کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دی ہوگی، ویلیو دی ہوگی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو یہ اس شخص کو جنت تک لے کر جائے گا، اور جس نے نہیں کی ہوگی اس کو وہ جہنم تک لے کر جائے گا. آپ سوچیں کہ کتنی خطرناک اور خوفناک لگتی ہے بندہ انسان. پریکٹیکلی سوچیں نا کہ جب قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ اچھا، اور قرآن کھڑا ہوا ہے ایک مدعی کے طور پہ کہ اللہ یہ جو شخص ہے اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا. بندوں کے حقوق ادا کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ظاہر ہے جو حقوق ادا نہیں ہوئے وہ تو ہماری نیکیوں سے لے کے دوسروں کو دے دیے جائیں گے. لیکن قرآن جب اللہ کے سامنے کہے گا کہ اس شخص نے میرا حق ادا نہیں کیا، کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ میں جاب میں بزی تھا، میری ٹریولنگ بڑی تھی، میں نے MBA کیا 16 سال تو میرا ٹائم ہی نہیں تھا، پھر میں نے اس کے بعد MS کیا 2 سال اور ٹائم نہیں تھا، پھر میں نے PhD کی، پھر میرے پاس 2 سال اور ٹائم نہیں تھا، پھر میں ڈبل PhD، ساری زندگی میں کتابیں پڑھی، بس ایک کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. تو کیا جسٹیفیکیشن؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی ہمارے پاس. اور یہ قرآن اکثر جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آپشنل سی چیز ہے کہ اچھا چلو اچھی بات ہے بڑا اچھا ہوگا اگر تم قرآن پڑھ لو گے تو بہت نہیں. ایک مسلمان کی زندگی میں یہ مینڈیٹری ہے. قرآن کو روزانہ پڑھنا، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا، قرآن کو روزانہ سمجھ کے پڑھنا، اور پھر اپنا ایک انالیسس کرتے رہنا کہ میں اس قرآن کے مطابق اپنی لائف گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں. یہ ہماری زندگی میں لازمی چیز ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ قیامت کے دن پھر ایسے لوگ بڑے مشکل میں ہوں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ we don't want to be amongst those people کہ جن کے خلاف قرآن گواہی دے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ قرآن کھولیں. اور اب کیونکہ اپرچونٹی، اب تو ٹائم ہے، اب تو ہمارے پاس مزید کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہی، تو اب کیا ہے کہ ٹائم زیادہ زیادہ قرآن سے گزارنا. اگر پہلے نہیں پڑھتے تھے تو اب کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر تھوڑا پڑھتے تھے، 1 رکوع پڑھتے تھے، 2 رکوع پڑھتے تھے، اس کو تھوڑا بڑھا دیں. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے قرآن سے متعلق، اکثر لوگ کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جب قرآن پڑھنے کی بات آئے گی تو ہم نے صرف فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. جس وقت ٹائم ملا آپ کو پتہ لگا جب میں 10 منٹ میرا کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، اٹھیں ان 10 منٹ کو کیا کریں؟ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. ابھی ٹائم نہیں ملا، 2 گھنٹے کے بعد ٹائم ملا، کھول کے بیٹھ جائیں.
ایک ایسی عادت بنا لے جس طرح موبائل کو کھولتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اس کا کچھ حصہ کیا کریں، وقت نکال لیں کہ جب فارغ بیٹھے تو اٹھا کے قرآن کھول لیں.